پتہ ہے، کچھ ادائیں، کچھ صدائیں اور کچھ دعائیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتی ہیں۔ جب تم بار بار اللہ سے ایک ہی دعا مانگ رہے ہوتے ہو اور وہ دعا قبول بھی نہیں ہو رہی ہوتی اور دل سے اس چیز کا خیال بھی نہیں نکل رہا ہوتا، یعنی نہ ہی دل بدل رہا ہے اور نہ ہی مانگی ہوئی چیز مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مصلحتوں کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ اپنے بندے کو آزما رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کب تک جڑا رہتا ہے، مجھ سے کب تک مانگتا ہے، کب تک صبر کرتا ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے اپنے بندے کا صبر، اپنے بندے کا ایمان، اپنے بندے کا یقین۔ جو چیز بھی اس کے بندے کے حق میں بہتر ہوتی ہے وہ جلدی یا بدیر مل کے ہی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کی کچھ ادائیں بار بار دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کی کچھ دعائیں بار بار سننا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کی کچھ صدائیں بار بار سننا چاہتا ہے، اسی لیے وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت بڑھا دیتا ہے، انتظار کو طویل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے رابطہ کرے، اس لیے وہ تمہارے دل میں چاہت ڈالتا ہے کچھ چیزوں کی تاکہ تم اس سے مانگو۔ اگر کسی بندے کو کوئی چاہت، کوئی خواہش اللہ سے دور کرتی ہے تو وہ مصیبت ہے اس کے لیے، سزا ہے اس بندے کے لیے۔ اگر کوئی چاہت، اگر کوئی خواہش کسی بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے تو وہ آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو ہی آزماتا ہے۔ جو چیز تم اللہ سے بار بار مانگتے ہو، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا خیال تمہارے دل سے نکال دیتا ہے، یعنی تمہارا دل بدل دیتا ہے اور تم خوش بھی ہو جاتے ہو۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس چیز کا خیال وہ تمہارے دل سے نہیں نکال رہا، اس کو حقیقت میں بدل دیتا ہے، وہ تمہیں عطا کر کے خوش کر دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ انسان کے نصیب میں کوئی چیز لکھ دیتا ہے تو وہ اس کو ضرور ملتی ہے، لیکن وہ چیز انسان کے پسندیدہ وقت پر ملے یہ بات ضروری نہیں۔ اللہ کی مصلحت انسان کی محدود سوچ سے بالا تر ہے۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں لکھ دی ہیں وہ خود تمہیں تلاش کر رہی ہیں، اور اللہ کے مقرر کردہ وقت پر وہ تم تک پہنچ جائیں گی یا تمہیں ان تک پہنچا دیا جائے گا۔ اللہ بہت کم لوگوں کے دلوں میں دعا کا خیال ڈالتا ہے۔ اگر اس نے تمہارے دل میں دعا کا خیال ڈالا ہے تو یہ اللہ پاک کی بہت بڑی مہربانی ہے تم پر۔ قبولیت کی صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں لیکن دعائیں رد کبھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ خاص بندوں پر اتنا مہربان ہوتا ہے کہ وہ ان کے دل میں دعا کا خیال ڈال کر، ایک ہی چیز کو بار بار مانگنے کا خیال ڈال کر انہیں تہجد تک لے آتا ہے۔ روشنیوں کے رب کو کتنی محبت ہوتی ہے نا اپنے خاص بندوں سے، جن سے وہ رات کی تاریکیوں میں ملاقات کرتا ہے۔ اگر تمہاری زندگی میں آزمائشیں ہیں، اگر تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں جا رہا، اگر تم بار بار اللہ تعالیٰ سے ایک ہی دعا مانگ رہے ہو تو جان لو چنا جا چکا ہے، اللہ کے پیارے بندوں کی فہرست میں تمہارا شمار کیا جا چکا ہے۔ یہ آزمائشیں، یہ تکلیفیں بلا وجہ ہی مقدر کا حصہ نہیں ہیں۔ صبر کے کڑوے گھونٹ کے بدلے تمہیں شکر کے سجدے تک لانے کا وعدہ ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں جو ایک ہی چیز کا خیال ڈال رکھا ہے اور تم بار بار اللہ سے مانگتے ہو، اس خیال نے تمہیں کتنے برے خیالوں سے بچا رکھا ہو سکتا ہے وہ کسی ایک ہی چیز کا خیال تم پر رب کی خاص مہربانی ہو کہ جس کی وجہ سے تم کئی نقصان دہ چاہتوں سے بچے ہوئے ہو۔
حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا جو 100 بار روزانہ یا سمیع پڑھے اور اس دوران گفتگو نہ کرے اور پڑھ کر دعا مانگے تو جو مانگے گا وہ پائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے پاک پروردگار سے جو دعائیں تم بار بار مانگ رہے ہو وہ پاک پروردگار اپنی بارگاہ عظیم میں تمہاری ان دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔